ارشاد بھٹی صاحب باقی سارے تجزیہ کاروں نے اس بات کا اظہار کیا کہ ان کے خیال میں سسٹم اور خاص کر پولیس کی ملی بھگت کے بغیر تو اس طرح سے اتنا بڑا ریکٹ چل ہی نہیں سکتا. لیکن اب آگے اس بارے میں کیا سمجھا جائے؟ کیا یہ کارروائی کرنا یہ فیکٹ کہ اتنے سالوں سے چل رہا تھا بٹ اب یہ قانون کی پکڑ میں آئی ہیں، کہ یہ اشارہ لیا جا سکتا ہے کہ کہیں نہ کوئی سیریس ہے اب اس معاملے میں اور اس کی روک تھام کے لیے یا نہیں؟ کیا معصوم سوال ہے میڈم شیخ. کون سا قانون؟ اس ملک میں قانون ہے امیروں کے لیے، اس ملک میں قانون ہے بڑوں کے لیے، عہدے والوں کے لیے، پیسے والوں کے لیے. آپ کا سوال بھی بڑا معصوم ہے کہ سراہا جانا چاہیے اس پوری کارروائی کو یا تحقیقات ہونی چاہیے اس پوری کارروائی کو. کس بات کو سراہا جانا چاہیے؟ کوئی بات رہ گئی ہے کہ اس بات کو سراہا جائے؟ جو کچھ سامنے آ چکا ہے کیا اس کے بعد کوئی کسر رہ گئی ہے کہ اسے سراہا جائے؟ میں ماہانہ 2 کروڑ کی منشیات فروخت کرتی تھی صرف کراچی میں، اور تھانوں کو باقاعدہ ماہانہ لاکھوں روپے دیتی تھی. ایک افسر نے بھائی کو پکڑا، رشوت لے کر چھوڑا. رائڈرز کو پکڑا تو 1 کروڑ روپے دے کر رشوت دے کر جان چھڑائی. افسوسناک اور شرمناک. اور تحقیقات ہونی چاہیے. کتنے معصوم ہیں لوگ. کب بھرے گا ہمارا پیٹ ان تحقیقات سے، اس قانون سے، اس ملک کے نظام سے جس کے چپے چپے سے بدبو آ رہی ہے، جس کے ہر اٹ پٹو تے تھلو کوئی نواں سکینڈل نکلتا ہے. یعنی خوف خدا کوئی نہیں. شاہ رخ جتوئی کیس کا کیا بنا؟ عبد المجید اچکزئی کیس کا کیا بنا؟ کراچی میں جس امیر زادی نے باپ بیٹی کو کچل دیا تھا اس کیس کا کیا بنا؟ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج کے بیٹے کا کیس کیا بنا؟ اور ایسی 20 کہانیاں ہیں. کہاں ہوئی ہیں تحقیقات؟ کب ہوئی ہے تحقیق؟ کیا بنا تحقیق کا؟ بڑوں پیسے والوں عہدے والوں کے لیے تو ہر کام کر کے یہ ملک جنت ہے، اور ہر جرم کر کے یہ بے گناہ ہوتے ہیں. پھر افسوسناک اور پھر شرمناک. مجھے بتائیے میڈم شیخ، اب تک کیا تحقیق ہوئی ہے؟ جس فلیٹ سے گرفتاری ہوئی وہ مشکوک، جس طرح گرفتاری ہوئی وہ مشکوک، جس طرح پروٹوکول ملا اور جس طرح پروٹوکول واپس لے لیا گیا، جس طرح کوئی ریمانڈ نہیں ملا، جس طرح ریمانڈ دے دیا گیا، وہ سب مشکوک. جس طرح یہ خبر آئی اور چھا گئی وہ مشکوک. اتنی بڑی منشیات فروش، اتنے تعلقات جس بے بسی میں پکڑی گئی وہ مشکوک. جتنا پیسہ، جتنے بااثر گاہک، جس طرح بے یارو مددگار اس وقت وہ پولیس کے پاس ہے وہ مشکوک. سوال یہ بھی ہے میڈم شیخ کہ کیا ابھی پتا چلا ہے پنکی نیٹ ورک کا ان ساروں کو؟ یہ جو کوئی ادھر وزیر داخلہ بول رہا ہے، ادھر آئی جی بول رہا ہے، ادھر ڈی آئی جی بول رہا ہے، ادھر 3 انکوائریاں، ادھر بیانات بازی، ادھر مورل پولیس کھڑی ہو گئی. یہ سب کہاں تھے لوگ؟ یہ کوئی کسی جزیرے پر ہو رہا تھا، سمندر کے ارد گرد گھرا ہوا جزیرہ، اس میں ہو رہا تھا جہاں کوئی بندہ نہیں تھا. کیا پولیس کو پہلے نہیں پتا تھا سب کا؟ اور کیا جو ایک مڈل پاس لڑکی 10 مقدموں میں پہلے سے شامل تھی اور جس کے پولیس ریکارڈ میں 2 نام ہیں، جو پہلے خود منشیات استعمال کرتی رہی، پھر منشیات بیچتی رہی، پھر منشیات بناتی رہی، کسی چیز کا کوئی پتہ نہیں چلا؟ تو کہاں تک آپ چاہتے ہیں تحقیقات؟ کس نے کرنی ہے تحقیقات؟ تحقیقات کرنے والوں کے ہاتھ صاف ہیں، اور تحقیقات کرنے والے اس قابل ہیں کہ وہ آزادانہ تحقیقات کریں. لاہور میں پولیس افسر ہے کوئی 18 مرتبہ پکڑا گیا اور چھوٹ گیا ہے انہی چکروں میں. وہ آج بھی اپنے عہدے پر موجود ہے. اور یہ ایک کردار نہیں ہے، یہ مین کردار نہیں ہے. اور یہ صرف منشیات پہ مجھے نہیں لگتا کہ یہ پکڑی گئی ہیں. یہ کوئی پیچھے کوئی اور لین دین تھا. جو بڑے ہاتھ تھے وہ ناراض ہوئے میرا خیال سے. کوئی پیسے کا لین دین تھا، کوئی پھڈا تھا، کوئی جھگڑا تھا، کوئی تنازع تھا، جس کی وجہ سے اس طرح پکڑی گئی ہے. اور جو اصل کوکین بادشاہ ہیں، جو اصل کنگ میکر ہیں، وہ پتہ ہوں گے ساروں کو کہ وہ کون ہیں. وہ نہ پہلے پکڑے جاتے تھے، نہ اب پکڑے جائیں گے، اور نہ آئندہ پکڑے جائیں گے. بلکہ الٹا پنکی کچھ عرصے کے بعد باعزت طور پر جس نظام میں ڈبل شاہ جب چھوٹتا ہے تو اس کو ہار پہنائے جاتے ہیں، اس نظام سے چھوٹ کر اپنے پرانے جگہ پر آ جائے گی. تو حوصلہ رکھیں. بھٹی صاحب نے بات 100% یہ جو سوالات اٹھائے ہیں یہ بڑے پتے کے. مدد صاحب کچھ کہنا چاہ رہے ہیں اس کے اوپر؟
یہ کب گرفتار ہوئی؟ یہ تو شو کی گئی نا گرفتاری، تو جس دن شو کی گئی ہے میری اطلاعات کے مطابق اس سے ایک ہفتے پہلے اس کو پکڑ کے کراچی لایا گیا تھا. وہ جو ایک ہفتے کا پیریڈ ہے. کراچی لایا گیا تھا کہاں سے؟ لاہور سے. لاہور سے پکڑ کے کراچی لایا گیا؟ لاہور سے کراچی لایا گیا تھا گرفتاری شو ہونے سے کوئی ایک ہفتے پہلے. اچھا. اب اس ایک ہفتے میں وہ کہاں رکھی گئی، اس سے کیا تحقیقات ہوئی، کیا چیزیں ملی ہیں، کون سی لسٹ ملی ہیں، کیونکہ اس وقت تک اس کی گرفتاری شو نہیں کی گئی. سر تو یہ بتائیں نا ہمیں، اسی لیے تو میں آپ سے پوچھ رہی تھی آپ کی اطلاعات کیا ہے. یہ کیا لاہور میں کس نے پکڑا، کیا کاروائی ہوئی ساری جا کے؟ یہیں کی پولیس گئی تھی. اچھا. وہ لے کر آئے ہیں اس کو، لیکن وہ جو ایک ہفتے کا پیریڈ ہے وہ پیریڈ ظاہر ہے آپ آفیشلی پوچھیں گے تو وہ ڈینائی کر دیں گے. وہ تو کہیں گے کہ یہ اسی آج جس دن شو کیا ہے اسی دن وہ ہوئی ہے ایک کیس میں. اچھا، اسی لیے جو چیزیں ہمیں سمجھ نہیں آ رہی، جو کوئی سینس نہیں بنا رہی، جیسے وہ یہی ہے کہ انیشلی اس طرح کے کیسز میں جس وقت پکڑے جاتے ہیں لوگ، ان کی گرفتاری اس سے کئی دنوں بعد شو کی جاتی ہے. اس دوران بہت سی چیزیں ہوتی ہیں، بہت سے لنک وہ کیے جاتے ہیں، کچھ کیسز ہش اپ کر دیے جاتے ہیں، کچھ اس میں ظاہر ہے جو بڑے نام وہ بتا رہی ہوگی، جن لوگوں کے نام بتا رہی ہوگی ان سے کانٹیکٹ کیا گیا ہوگا. اچھا. یہ آپ جس طرح اور کیسز تھے، آپ بتائیں کہ ایان علی کے کیس میں کیا ہوا؟ کوئی بتا سکتا ہے کہ اس کو کیسے جانے کی اجازت دی گئی اور اس کے بعد کیا ہوا؟ چلیں دے دی گئی اجازت، وہ بھی سمجھ میں آتا. اس کے بعد کیا ہوا؟ تو یہ آپ کا لنکڈ ہے سارا سسٹم. سر اور فیصلہ کیا گیا، مطلب یہ تو بڑی ہائی لیول کی کاروائی لگ رہی ہے نا کہ یہاں سے سندھ سے جاتی ہے پولیس دوسرے صوبے، وہاں پہ جا کے گرفتار کرتی ہے. یہ کیوں کیا گیا؟ نہیں میں یہی تو کہہ رہا ہوں. کیا کمپلینٹ تھی؟ ایسا کیا ٹریگر تھا؟ کئی کیسز تھے نا کراچی میں، کسی بھی ایک کیسز میں نے وہ کہا نا کہ جب ڈرگز جیسی چیزیں یا اس طرح کی چیزیں کافی عرصے سے کوئی انکوائری چل رہی تھی، بڑے گھروں تک پہنچ جاتی ہیں، جس میں فیملی کو اچانک یہ پتہ چلتا ہے کہ اس طرح کی چیز ہو گئی. تو یہ چیزیں اور بھی بہت سے اینگلز ہوں گے، نہیں وہ کر سکتے، بہت سی چیزیں آپ کو پتہ ہوتی ہیں، آپ نہیں پبلکلی بول سکتے. لیکن اتنا ضرور ہے کہ یہ جس دن کیس شو کیا گیا یہ کیس اس سے پہلے کا ہے. اچھا. اور اس کو کوئی ایک ہفتے 10 دن پہلے لے آیا گیا تھا، اور پھر جو بھی تحقیق ہوئی ہے، اسی لیے آپ دیکھیں نا کہ اس کو ودن جس دن پیش کیا گیا اس دن جوڈیشل کسٹڈی دے گئی. ایک ایسی سسپیکٹ جس پہ ڈرگس کا کیس ہو، اس کو میجسٹریٹ نے جوڈیشل کسٹڈی کر دی وداؤٹ ہینڈنگ اوور ٹو دا پولیس. یہ بذات خود تحقیق نہیں مانگتا یہ چیز کہ آپ نے ڈرگس کے کیسز میں، اور اس میں صرف چرس کا کیس نہیں تھا، اس میں اور بھی کیسز تھے، تو اس میں کیسے جوڈیشل کسٹڈی کر دی؟ آن واٹ گراؤنڈ؟ کیوں نہیں یہ پوچھا گیا پولیس سے کہ اگر اتنے سیریس کیس تھا کہ اس کو وہ کیوں نہیں؟ اس سے نظر آتا ہے کیا کہ وہ کتنی پاورفل ہے. تو ٹھیک ہے پھنس گئی. نہیں بٹ سر یہ دونوں نا یہ دونوں چیزیں میل نہیں کھا رہی ہیں. مجھے صرف اتنا بتا دیں، کیا آپ کو یہاں پر انٹینٹ اب یہ نظر آ رہا ہے کہ پنکی یا پورا کا پورا جو نیٹ ورک ہے اس کے خلاف اب سنجیدہ طور پہ کاروائی ہوگی؟ کچھ نہیں ہوگا. تو پھر یہ اشپ ہو جائے گا کیس. یہ چیزیں ہوتی ہیں کسی پہ پریشر ڈالنے کے لیے. اچھا. یہ کچھ بااثر لوگوں پہ پریشر ڈالنے کے لیے، کچھ بااثر لوگ اس سے، کیونکہ یہ ساری انٹر کنیکٹڈ ہیں ساری چیزیں. یہ یاد رکھیں، یہ ساری آپ کی جو اس طرح کی جو آپ کی ایجنسیز ہوتی ہیں سب انٹر کنیکٹڈ ہیں. ورنہ تو اس شہر میں کتنا یہ کاروبار چل رہا ہے، وہ کیسے چل رہا ہے. یہ آپ کا ہوم منسٹر نے ایک بیان دے دیا. ہوم منسٹر کو کیا پتا کہ اس کا نیٹ ورک کیا ہے؟ یہ تو ابھی ہوم منسٹر بنے، کل اس سے پہلے جو ہوم منسٹر تھے ان سے پوچھ لیں آپ، ان کو وہ بتا دیں گے آپ کو. اس ملک میں ایسا ہوم منسٹر بھی رہا ہے جس نے یہ کہا کہ ہاں میں نے 10 لاکھ لوگوں کو اسلحہ دیا ہے، پھر آپ نے کیا کر لیا؟ اس کا کچھ نہیں کیا.